عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو یہاں تک کہا کہ دس از ناٹ فار یو، پاور از ناٹ فار یور فیملی، کیونکہ تمہارے نانا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری چوائس کی تو ہی چوز فار یو، ہی چوز فار یور فیوچر، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے کہ تم لوگوں کے لیے پاور نہیں ہے. یہ ان کا ویو ہے، عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، صحابی عبداللہ بن عمر. یہاں تک انہیں سنا دیا کہ مت جاؤ، نقصان ہوگا. لیکن حضرت حسین واز ویری دبنگ اور a man of honor, a man of dignity اور full of goodwill for the ummah. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حضرت حسین نے بہت خوبصورت الفاظ اس وقت کہے. حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے کہا، وہ الفاظ میں نے لکھے ہوئے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ وہی الفاظ سناؤں. I would rather die elsewhere than to open up the door for the haram to become an area of bloodshed. انہوں نے کہا میں کہیں اور مر جاؤں گا لیکن مکہ میں خون بہنے نہیں دوں. حضرت حسین نے بھی ویژولائز کر لیا تھا کہ یہ آئیں گے تو صحیح میرے پیچھے، ٹھیک ہے نا، نیچر تو پتہ تھی انہیں کہ کیا نیچر ہے، کس طرح بات جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہے میں کہیں باہر جا کے، اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو میں کہیں باہر جا کے شہید ہو جاؤں بجائے اس کے کہ مکہ میں خون خراب ہو، کیونکہ مکہ حرم. ایک تو ان کا یہ بھی تھا، ٹھیک ہے. دوسرا، اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن. اہل سنت کے نزدیک یہ سوسائڈل مشن نہیں تھا، یہ شیعہ کے نزدیک سوسائڈل مشن، ٹھیک ہے. شیعہز کا بلیو یہ ہے کہ یہ پکی سوسائڈ تھی اینڈ ہی سیکریفائسڈ ہمسیلف. دیکھیں، حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ انہیں پتا تھا پکی سوسائڈ ہے اور چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کا رویہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. حضرت حسین وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو شور تھا میری سپورٹ ہو، اور ان کو شور تھا کہ کوفی جو ہے وہ 12,000 لوگ، مسلم بن عقیل کا لیٹر ہے ان کے پاس، اور 60 لیٹر پر ڈے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 کیملز پہ لیٹرز تھے، اتنا تھدا تھا لیٹرز کا جو انہوں نے 2 کیملز پہ لاد کے رکھا ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن، اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ پلان آف حضرت حسین صلی اللہ عنہ کہ آئی شوڈ گو دیئر. وائی آئی شوڈ گو دیئر؟ ٹو سیو دا مسلم امپائر. یہ ان کا ویو تھا. اور حضرت حسین جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین، اللہ معاف کرے، کوئی بے وقوفانہ ایکٹ تھا، جس طرح کچھ لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمز پہ. وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ، ویری کیلکولیٹو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی طرف درست ہے کہ سینئر صحابہ نے انہیں روکا تھا، ٹھیک ہے، سینئر جید صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے. اینی وے، ایون جابر بن عبداللہ آئے تھے، انہوں نے بھی حضرت علی، انہوں نے یاد دلایا حضرت حسین کو کہ تمہیں نہیں یاد تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اب وہ بات نہیں. حضرت حسین کا اپنا ویو تھا. حضرت حسین نے انسسٹ کیا، اینڈ ول یو بلیو اٹ، کہ ان کے ساتھ کون کون تھے. حضرت حسین کن کن کو لے کر گئے تھے؟ حضرت حسین اہل بیت کو لے کر گئے تھے، جن میں جو ہے وہ جعفر صلی اللہ عنہ کے بچے تھے، جن میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے، اور جن میں ان کے کچھ بھائی تھے، جن میں محمد بن الحنفیہ ان کے ینگ بردر، اور ان کے کچھ نیفیوز، یہ سب ساتھ تھے اور یہ اہل بیت ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے بھی بہت منت سماجت کی تھی حضرت حسین کی ڈونٹ کو، اور ہی واز ناٹ ایگرینگ ٹو گو. اور محمد بن الحنفیہ نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا، اپنے بچوں کو روک دیا تھا. حضرت حسین کو کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ محمد بن الحنفیہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک الگ ویو تھا اس کے اوپر. خیر، اینی وے، حضرت حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلے کربلا کی طرف، اور ابھی انہیں وہ لیٹر نہیں ملا تھا جو کس نے بھیجا تھا، کس کے کہنے پہ؟ مسلم بن عقیل کے کہنے پہ. وہ جو سولجر تھا، جو بھی تھا، جس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کیپچر کیا تھا، تو اس نے حضرت حسین کو کم از کم اتنی اس نے غیرت دکھائی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کا آخری پیغام تھا کہ تم مجھے بے شک مار دو لیکن حسین صلی اللہ عنہ کو ایک پیغام پہنچا دو کہ نہ آئے. تو وہ لیٹر بھی ابھی تک حسین صلی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا. اینی وے، تو حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور کربلا جا کر جو ہے انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا. یعنی کربلا جو ہے یہ کوفہ سے تھوڑا سا ہی دور ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک بار انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے زوروں کا دار. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو حسین کو شہید کریں گے، اور جبرائیل جو ہے وہ مٹی لے کر آیا ہے اس جگہ کی جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، نیئر دا ریور آف یوفریٹس، افرات کا جو دریا ہے اس کے قریب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ اور وہ مٹی کربلا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، وہ کربلا کی مٹی تھی، اس پہ کنسنسس ہے۔ اینیوے یہ بات ہے کہ وہ مٹی ریڈ ہو جاتی ہے، وہ مٹی ریڈ ہے، یہ سنی سورسز سے ثابت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے بھی پھر لکھا یزید کو اور ری انفورسمنٹس منگوائیں، 4000 سولجر جو کہ ایکچولی دیلامائٹس ایک ٹرکش پروونس تھا ان کے ساتھ جہاد کی طرف جا رہے تھے، وہ ٹروپس جو ہے مڑ کر جو ہے ابن زیاد کے ساتھ آ گئے، کیونکہ ابن زیاد نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں بھی ٹروپس کی ضرورت ہے، حسین جو ہے وہ فل ریوالٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوفنز میں بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ اینیوے حسین صلی اللہ عنہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا، 3 محرم کی بات ہے 61 ہجری، 3 محرم 61 ہجری، ابن زیاد کے 4000 سولجرز نے انٹرسیپٹ کر لیا حسین صلی اللہ عنہ کے قافلے کو۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفی تھے اس ٹائم، کوفیوں نے مدد کی حسین، جب حسین صلی اللہ عنہ ہوئے تو کوفی مل گئے حسین صلی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے 4000 سولجرز کو دیکھا، all of them left حسین صلی اللہ عنہ، all of them left حسین صلی اللہ عنہ۔ اور اس سے پہلے کا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے وہ لیٹر مل گیا تھا حضرت حسین کو، جو کہ اس شخص نے بھیجا تھا کہ نہ آئے، مسلم بن عقیل کا آخری پیغام۔ حضرت حسین آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ گو، کیونکہ مسلم بن عقیل کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے، آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ گو، ہسٹری کوڈ ہیو چینج، لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور رائٹلی سو ان کے باپ کو بے دردی سے مارا گیا، تو انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے، اب تو ہمیں لڑنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو ان کے کزن تھے یا نیفیو تھے غالباً حضرت حسین کے، انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیے یو آر ناٹ لائک مسلم بن عقیل، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، مسلم بن عقیل کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس لیے کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو دیز تھنگس کنونس حضرت حسین اینڈ ہی اینی ہاؤ وینٹ، آلدو جب لیٹر کے بعد انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا واپس مڑوں گا، لیکن دیز تھنگز ہیڈ ٹو ہیپن، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف وہ فیکٹر تھا مسلم بن عقیل کی اولاد جو کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے، دوسری طرف یہ فیکٹر تھا کہ حضرت حسین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے، کوفی آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے۔ لیکن وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے ہسٹری میں کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دیا اور سارے کے سارے ابینڈن کر گئے، اور حسین کے ساتھ ان کے بلڈ ریلیٹیوز 70 سے 80 بلڈ ریلیٹیو جن کو لائے تھے بس وہ رہ گئے۔ اب کیا واقعہ ہوا بہت ہی دردناک کہ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں اور ان میں بچے ہیں، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی خاندان کی عورتیں ہیں، اب جو اہل تشیع سورسز ہیں ان میں بہت عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سیج تھا، 40 دن کا سیج ہو ہی نہیں سکتا، 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، 40 دن کیسے ہو گئے؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں 40 دن کی سیج وہاں، حالات کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے۔ پھر یہ کہ بچوں اور عورتوں کو مارا گیا، آن دا کنٹرری ان کو جو ہے خیمے میں کہا گیا رہو، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، عورتیں اور بچے سارے زندہ، کسی ایک کو بھی نہیں مارا گیا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سنی سورسز، جتنی سورسز میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ بٹ اینی وے واقعہ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس آرمی کا ہیڈ تھا جس آرمی کو بھیجا گیا تھا حسین صلی اللہ عنہ کو کیپچر کا ارادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات 100% درست ہے، ابن تیمیہ کا بھی یہی ویو ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ویو ہے، امام اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کا یہ ویو ہے کہ یزید کا بالکل بھی آرڈر نہیں تھا حضرت حسین کو مارنے کا، یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، کہ یزید کا بالکل نہ ارادہ تھا نہ آرڈر تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا یا مارنے کا۔ اس کی صرف یہ بات تھی ابن زیاد کو کہ ایز لانگ ایز تم کوفیوں کو جا کے کنٹرول کر لو، ریوولٹ کو کنٹرول کر لو، دیٹ از انف فار، یہ اس کا ویو تھا، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ویو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ تو یہ جو
بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا، یہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھا حضرت حسین کو کچھ بھی کہنے میں، کیونکہ دیکھیں نا وہی بات ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ حضرت حسین کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو حضرت حسین. تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. حضرت حسین شیر خدا، آپ کو پتا ہے حضرت علی کے بیٹے، وہ کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں کریں گے. ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ. ہی سیڈ یہ لیٹرز ہیں اور یہ کوفیوں کی باتیں ہیں. دے ڈونٹ وانٹ یور امیر ٹو بی دا خلیفہ، دے وانٹ می ٹو بی دا خلیفہ. تو میں اس لیے آیا. ویری اسٹریٹ فارورڈ اور بہادری سے انہوں نے یہ رپلائی کیا. تو ہی واز ویری بریو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا سوچئے بھی نہ، کیونکہ 4000 لوگوں کی آرمی ہے، تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ. کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے کہا نا، ان کا سوسائڈل مشن نہیں تھا یہ. ہی واز انٹیلیجنٹ، ہی واز ویری وائز. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ابن زیاد واز ویری ایروگینٹ. ابن زیاد نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میرے کورٹ میں آئے، میرے محل میں آئے، فورٹریس میں، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. حسین، دس از ویری ایروگینٹ. مطلب ہاؤ ڈیئر یو. آپ ہیں کون؟ 28 سال کا نوجوان لڑکا جس کا کیا سٹیٹس کیا ہے؟ نتھنگ. وہ نواسہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ویری ایروگینٹ بیہیویئر. لیکن وہ ایسا ہی تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد. حضرت حسین کو یہ بات پہنچائی گئی. اگلے ہی دن، ایک دن کا فاصلہ تھا اس میسج پہنچانے میں. اگلے دن بات پہنچائے گی 10 کو، حضرت حسین کو 9 کو غالباً. حضرت حسین کو جب یہ بات پہنچائے گی، حضرت حسین نے کہا نہیں، میں آپ کو 3 کنڈیشنز دیتا ہوں، ان 3 کنڈیشنز پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ادروائز نہیں. پہلی کنڈیشن، لیٹ می گو ٹو یزید ڈائریکٹلی. مجھے خود یزید کے پاس جانے دو. آئی ول ٹاک ٹو ہم ڈائریکٹلی، می اینڈ یزید وی ول ٹاک. اور یہ پرفیکٹلی جسٹ ہے. بھائی آپ کون ہو عبید اللہ؟ مطلب آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے؟ میں یزید سے بات کروں، بالکل فیئر ہے. اوکے. دوسرا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، مجھے مکہ واپس جانے دو. تیسری، اگر یہ بھی نہیں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر، تھوڑا سا دور، اور اس کے بعد میں بات کروں گا. یعنی اگر تمہیں یہ منظور نہیں میں مکہ میں واپس جاؤں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر آؤٹ اسکرٹس آف مکہ، مدینہ وغیرہ. اور یہ بہت ریزنیبل کنڈیشنز تھیں، یہاں تک کہ عمر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا جو سولجر تھا، ون آف دی کلوز فرینڈ، اس نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم، یہ اتنی جسٹ انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اگر یہ تمہارے دشمن یعنی ٹرکس جن کی طرف تم جا رہے تھے ایکچولی لڑنے، یہ وہ بھی رکھتے تو تم مان لیتے. اور اس نے کہا یس ایسا ہی ہے، یہ اتنی جسٹ کنڈیشن ہے. لیکن ابن زیاد تک پیغام پہنچایا گیا، اور وہی اس کی خباثت اور اس کی ایروگنس. اس نے کہا ناٹ ایٹ آل، ہی شوڈ کم اینڈ کس مائی ہینڈ. اللہ اکبر. اتنی ایروگنس کہ حسین آئیں گے اور میرے ہاتھ کو چومیں گے اور میرے ہاتھ پہ بیعت دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت حسین پھر حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچائے گی تو ہی سیڈ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایکسیپٹڈ. اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ. اور وہ کون تھے جس نے پہلی ضرب لگائی؟ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی حضرت حسین کے قریب جانے کی. باقیوں کو تو شہید کر دیا، حضرت حسین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اہل بیت. باری باری وہ شہید ہوتے گئے، باری باری سب شہید ہو گئے. حضرت حسین اکیلے ہیں، اور حضرت حسین اکیلے لڑ رہے ہیں، اکیلے تلوار ہلا رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں حضرت حسین کے قریب جائے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. حضرت حسین کو ضرب لگا دی تو جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. لیکن وہ خبیث کون تھا جس کو باقاعدہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، کیونکہ ہی نیو کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا سافٹ کارنر ہے، وہ کبھی بھی ضرب نہیں لگائے گا حسین کو السلام. اس خبیث نے جس شخص کو بھیجا اس کا نام تھا سنن ابن انس، جس نے جا کے وہاں پہ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے بھی کمانڈرشپ چھین لی اور خود بن گیا. اور اس نے آرڈر کیا کہ جاؤ اور ضرب لگاؤ جا کے نواسہ رسول کو. اور جس بدبخت نے ضرب لگائی اس کا نام تھا شمر جو ہے یہ بھیجا گیا تھا ایز اے ریپلیسمنٹ آف
عمر بن سعد بن وقاص، کیونکہ اسے پتا تھا عمر کا سافٹ کارنر، اور شمر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے ضرب لگاؤ، اور جس شخص نے ضرب لگائی تھی اس کا نام ہے سنن ابن انس. اور پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا اور اس کو ابن زیاد کی کورٹ میں ٹرے میں لا کے پیش کیا گیا. اور یہ مسلم ہسٹری میں پہلا باربیرک اور دردناک انسیڈنٹ، یعنی اس طرح اس لیول کی باربرزم وہ سول وارز میں بھی نظر نہیں آتی. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جب سر مبارک لایا گیا ابن زیاد کی کورٹ میں، تو وہ اس لیول کا خبیث انسان تھا کہ اس کے پاس ایک سٹک تھی. ہی اسٹارٹڈ ٹو پوک حضرت حسین's آئیز اینڈ لپس اینڈ چیکس، اور مذاق اڑانے لگا، ولگر الفاظ کہنے لگا پوک کر کے. انس بن مالک کورٹ میں موجود تھے. انس بن مالک کوفہ شفٹ ہو گئے تھے. انس بن مالک آپ کو پتا نا، ہی از دا صحابی جو سب سے زیادہ سینئر اور لمبی عمر جنہوں نے پائی. ان سے رہا نہ گیا، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت، یہ وہ لپس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے، یہ وہ چیکس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے ہیں، مجھ سے یہ سائڈ نہیں دیکھی جا رہی. اور بہت انہیں برے الفاظ کہے اس شخص کو، عبید اللہ ابن زیاد کو. اور وی آل نو عبید اللہ ابن زیاد کی بھی کتنی دردناک موت ہوئی، کتنی عبرتناک اس کی موت ہوئی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بالکل صحیح روایات ہیں کہ ساری عمر عبید اللہ ابن زیاد کو سیم واقعات سے نپٹنا پڑا، ٹریچری سے، دھوکے سے. اس کے اپنے لوگ سکیم کرتے تھے. اور پھر ایک شخص تھا مختار، جس کے ساتھ اس کا بہت بڑا پھڈا تھا. مختار نے اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ اس کا سر لے کر آؤ، اور بالکل یہی واقعہ ہوا. عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹا گیا اور بالکل اسی طرح ٹرے میں مختار کو پیش کیا گیا. اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ کو ہم نے دیکھا. آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا پتہ نہیں کہاں سے، اور اس کی ناک کے اندر گھسا اور اس کے اسکل میں جا کے بیٹھ گیا. یعنی اتنی دردناک موت عبید اللہ ابن زیاد کی ہوئی. ٹھیک ہے، بیکاز ہی از دا مین کلپریٹ، جس نے نواسہ رسول کی اتنی توہین کی اور نواسہ رسول کے سامنے اس نے ایروگنس دکھائی. اب لاسٹ فیو تھنگس. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جسم جو تھا وہ کوفہ میں ہی دفنایا گیا، اور جو سر تھا وہ یزید کو بھیجا گیا. ہمارا جو سنی تاریخ ہے وہ یہ ہے، جو اوتھینٹک سنی تاریخ ہے. کچھ سنی تاریخ شیعہ سورسز سے بھی انسپائرڈ ہے، میں آپ کو اوتھینٹک سنی تاریخ بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس جب سر پہنچا تو وہ اپنی چیئر سے اچھلا اور شوق میں آ گیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ بہت زیادہ غم کا شکار ہو گیا، شوق کا شکار ہو گیا، اور اس نے کہا یہ کیا غضب کر دیا تم لوگوں. اور اس نے بہت رسپیکٹفلی، ظاہر ہے اس کے دل میں بڑا ریگریٹ تھا، اس نے اہل بیت کو سر واپس کیا. اور میں نے آپ کو کہا زین العابدین، اصطلاح زین العابدین جو ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے، وہ زندہ بچ گئے تھے. اونلی ہی فرام دی اہل بیت. ان سے پھر آگے اہل بیت کی لڑی چلی ہے. وہ اس لیے زندہ بچ گئے تھے، ان کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، اور وہ عورتوں کے خیمے میں موجود تھے، تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، ان کو زندہ چھوڑ دیا. تو پھر ان سے آگے جو ہے یہ فیملی چلی اہل بیت. تو حضرت حسین کا جو سر ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے، موسٹ پرابلی حضرت حسن کی جو ہے وہ قبر کے ساتھ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے کربلا میں ان کا جسم مبارک ہے، اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے. اب اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اینڈ ہو از ٹو بلیم. سب سے پہلے جو آفٹر ایفیکٹ آیا حضرت حسین کی شہادت اس سانحہ سے، وہ کیا ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد ایک فرقہ جنم لیا. شیعان علی ہی تھے وہ، لیکن انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا اس کے آفٹر میتھ میں. 65 ہجری کی بات ہے کہ جب کوفیوں کو بہت ریگریٹ ہونے لگا، اور ریگریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا ان کی شہادت کے فوراً بعد کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے، تو ایک گروپ بن گیا 4 سال بعد جو کافی تعداد میں تھا، اور ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا. تو وہ ابن زیاد کو قتل کرنے نکلے. اور راستے میں جب وہ کربلا پہنچے جہاں پہ حضرت حسین کی باڈی دفن ہے، تو وہ اتنا روئے، انہیں اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے، اور ساری رات ماتم کرتے رہے. اور وہاں سے یہ ماتم کی رسم جنم ہوئی. اور سال ہر سال پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت والے دن یہ ماتم کی رسم وہاں سے جنم ہوئی. اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ شیعان علی، وہی جنہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو بھی، حضرت حسین کو بھی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی، سب کو دھوکہ دیا. تو یہاں سے وہ جو ہے رسم نکلی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عقائد والی موومنٹ بھی اختیار کر گئی آہستہ آہستہ. صحابہ سے نفرت، صحابہ کو منافق کہنا،
اس کا حضرت علی اور اہل بیت کو ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس، یعنی کہ یہ اللہ کا اوتار، ایکسٹریم جو عقائد ہیں. آپ کو پتہ ہے اہل تشیع میں کچھ بہت ایکسٹریم عقائد ہیں، سب کے نہیں لیکن کچھ کے بہت ایکسٹریم عقائد ہیں. ایک تو آفٹر میتھ یہ کہ شیعہ ابھی تک پولیٹیکل موومنٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد سے وہ تھیولوجیکل موومنٹ بھی بن گئی، پراپر تھیولوجیکل موومنٹ، ٹھیک ہے، جس میں عقائد بھی شامل ہو گئے اور بہت عجیب و غریب عقائد. دوسرا یہ کہ ہو از ٹو بلیم. اب ہمارا کیا ویو ہے، ہمارے اسکالرس کا کیا ویو تھا؟ دیکھیں عام آدمی کا ویو تو ڈزنٹ میٹر، میرا آپ کا ویو تو ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکالرس کا کیا ویو ہے؟ ہو از ٹو بلیم. نمبر 1 کوفی، نمبر 1، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہی بلیم کرنے، یا جو ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی بلیم کر رہے ہیں، وہی بلیم کے لائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ام سلمہ کا بیان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو کوفیوں پہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ جنہوں نے حیرت کا اظہار کیا، واہ عجبا، عجیب بات ہے کہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور نواسہ رسول کو تم لوگوں نے مار دیا. ٹھیک ہے، تو صحابہ ور کرسٹل کلیئر کہ کون بلیم ہے. نمبر 2 سب سے بڑا، چلیں کوفیوں نے تو بٹرے کیا نا، لیکن تلوار کس نے اٹھائی، مارا کس نے؟ اس میں سب سے پہلے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹنس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو، یزید نے کہا ہوگا مار دو، یہ تو پاسبل ہی نہیں. 6 ڈے کا ڈسٹنس ہے نا، جبکہ اس نے تو اگلے ہی دن کہہ دیا کہ نہیں مار دو. تو اس کا مطلب کہ یہ آرڈر عبید اللہ ابن زیاد کا ہی تھا، ٹھیک ہے، یزید کا نہیں تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد از ٹو بلیم ڈیفینیٹلی. اور پھر جنہوں نے مارا، ضرب لگائی، عمر بن سعد بن ابی وقاص از آلسو ٹو بلیم، کیونکہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کوورڈ اور ہی کوڈ ہیو پروٹیکٹیو حسین صلی اللہ عنہ بغاوت کر کے، لیکن اس نے بھی نہیں پروٹیکٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یزید کی، ہی از آلسو ٹو بلیم. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ڈو یو لو یزید؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہاؤ کین اے پرسن ود لٹل ایمان ان ہز ہارٹ لو یزید، ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان لو یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ ڈو یو کرس ہم، امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل نے بہت خوبصورت جواب دیا، ہیو یو ایور سین یور فادر کرس سم ون بائی نیم؟ کیا کبھی اپنے باپ کو کسی کو نام لے کے لعنت کرتے دیکھا؟ بیٹے نے کہا نہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے. تو وی سے کہ یزید قصوروار ہے، اور وی سے کہ جو بھی ظالم ہے اس پہ لعنت، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم وی سے لعنت اللہ علی الظالمین، وی سے دس، بس ہو گیا. اور یزید اس لیے قصوروار ہے، although he was regretful, he was sorrowful, he was shocked، یہ کیا ہوا، لیکن یزید اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے کسی کو پنش نہیں کیا، نہ ابن زیاد کو، نہ سنن کو، نہ ہی وہ جو خبیث تھا جس نے ضرب لگائی تھی، کسی کو اس نے پنش نہیں کیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ بھی قصوروار ہے. کیونکہ اگر اس کو واقعی اس نے یہ دکھانا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے، تو ہی شوڈ ہیو، اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا ان تینوں کو، اور دردناک سے دردناک سزا دینی چاہیے تھی ان تینوں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر. تو لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی قصوروار ہے اس پہ. بہرحال یہ ہے وہ واقعات جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور اس میں ہمارا عقیدہ کہ امام حسین، حضرت حسین صلی اللہ عنہ واز اے بریو مین، courageous صحابی، نواسہ رسول، great man. He had his view, he had a great intention to go there. But this is also true کہ senior most صحابہ stopped him, tried to warn him. اور یہ بھی بات درست ہے اہل سنہ والجماع کہ when it comes to حسن and حسین، حضرت حسن کا رتبہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے، اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ 2 فیملیز کو لڑنے سے بچائے گا. اور جہاں تک حضرت حسین کی بات ہے، ان کی اللہ شہادت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالمین پہ لعنت کرے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور حضرت حسین has set a great example for all the courageous people who are to come till the day of judgment.
کہ ظلم کے آگے اور انجسٹس کے آگے سبمٹ نہیں کرنا، یعنی ویلیوز والی لائف گزارنی ہے، انٹیگریٹی والی لائف گزارنی ہے. اور اینڈ تک حضرت حسین واز ایکٹنگ سینسیبل. اس لیے آپ ان واقعات کی طرف نہ جائیں جو حضرت حسین کا ایک عجیب امیج کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پتہ تھا سوسائڈ ہے پھر بھی گئے. دس از ناٹ ٹرو. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام نواسہ رسول. حضرت حسین واز کیلکولیٹو. حضرت حسین ہیڈ بلیف کہ حضرت حسین کو سکسیس ملے گا، اور حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے بہت وزڈم کے ساتھ ساری چیزیں کی اور بہت جسٹس کے ساتھ، بہت سینسیبلٹی کے ساتھ. لیکن دا خبیث ابن زیاد اس کی طرف سے ایروگنس آئی جس کی وجہ سے واقعہ ہوا. بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے لرن کرنے کو بہت کچھ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح سیرت میں، حضرت حسین کی صحیح سیرت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.